کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں نا تو پیچھے سے لوگوں کے دوڑنے کی آواز آتی ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، دوڑ رہے ہوتے پیچھے سے مسجد کے اندر، کیوں؟ رکعت پانے کے لیے۔ اب وہ گنتی پوری کرنے کے چکر میں ہم، جبکہ مسجد کے اندر دوڑنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر امام رکوع میں چلا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ آرام سے چل کے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لیکن لوگ اس گنتی کو پانے کے لیے یار میری رکعت مجھے مل جانی چاہیے، یہ جذبہ تو اچھا ہے کہ رکعت ملنی چاہیے، لیکن اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا ضروری ہے نا۔ اور اگر بالفرض ہم لیٹ ہی ہو گئے ہیں تو دور سے دوڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے، یعنی ہم کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ رکوع میں ہوتے ہیں تو صاف آواز آتی ہے، لوگ پیچھے سے دوڑ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوانٹٹی نہیں، تعداد نہیں، بلکہ کیا؟ کوالٹی کو فوکس کریں۔ اچھا، کوالٹی اگر تعداد میں کم بھی ہو نا تو پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و رضا کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ روز ایک قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ خالی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس بسم اللہ کے پڑھنے میں اس کا وہ اخلاص، وہ للہیت اور وہ رضائے الہی اور وہ فوکس کرنا ہے کوالٹی کو، کہ اس کا دوسری طرف ایک قرآن پڑھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا جتنا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کچھ ایصال ثواب کے لیے عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ثواب میں نے آپ کی ملک کیا، والدہ کو ایصال کر دو۔ بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا فلاں امام صاحب کے پاس گیا ہوں، انہوں نے اتنے قرآن دیے ہیں، فلاں مدرسے میں گیا ہوں، انہوں نے اتنے قرآن کہا ہے کہ آپ ایصال ثواب کر دیں، اور امام صاحب نے خالی بسم اللہ پڑھ کے دے دیا۔ رات کو سویا، دیکھا اس کی ماں جنت میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھا تو جنت میں؟ کہنے لگی امام اعظم کی بسم اللہ نے بخشوا دیا ہے۔ کوالٹی کو فوکس کریں، کوانٹٹی کے پیچھے نہ بھاگیں۔